رفقہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن اور حدیث کو لے کے گفتگو کریں گے کہ معاشرے میں جو حالت ہے، جس حالت کے تحت ایک عام ایمان والا جو شعوری مسلم بننا چاہتا ہے وہ جوجھ رہا ہے، تو اس کے سامنے کچھ الگ الگ طرح کی چیزیں آتی ہے، کیونکہ زمین سے جڑا ہوتا ہے وہ، اور زمین سے جڑ کر دین اسلام کا کام بھی کرنا چاہتا ہے، شعوری مسلم بننا چاہتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ایک پالیسی چلائی جا رہی ہے منکر حدیث کی، کہ ان کے الگ الگ گروپ ہے، باقاعدہ الگ الگ، مطلب ایک ہی ہے، وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہے، لیکن ان کی پوری کوشش یہ ہے دبے سر میں کہ جو ایمان والے ہیں ان کو یا ان کے دل سے حدیث کا جو مرتبہ ہے وہ ختم کر دینا، یعنی ان کو حدیثوں کے منکر بنا دینا کہ کیا زندگی گزارنے کا طریقہ جب قرآن ہے تو کیا حدیث ضروری ہے؟ اس کے بغیر ہم قرآن سمجھ نہیں سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اس طرح کے ذہن میں ڈالتے اور وہ حدیثیں لاتے ہیں، خاص طور پہ کہ حدیثیں تو لاتے ہی نہیں، لیکن وہ بتلانے کے لیے، حدیث کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایسی حدیثیں لاتے جو قرآن سے ٹکرانے والی ہوتی ہے۔ چند ایک حدیث یا کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی، کیونکہ حدیث سے 200-250 سال بعد لکھے گئی نا، تو اس کو بنیاد بنا کے وہ پھر ذہنوں میں ڈالتے کہ جیسا جنرلی جو ہوتا ہم غیر مسلموں تک کی ہم دعوت پہنچائے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو غیر مسلم یہ بولیں گا بھائی آپ کے مسلمان تو شراب بیچتے، ایسا کرتے، جوا کھیلتے، یہ کرتے، تو کیسا اسلام ہے؟ تو ان کو بولنا پڑتا کہ بھائی آپ اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے کہ مسلمان کیا کرتے، اسلام میں ویسی پروویژن ہے کیا؟ اسلام کہتا ہے کہ ویسا جیسا مسلمان سب تو ویسا نہیں کرتے، نہیں، جو کرتے تعداد زیادہ ہے تو ان کو نہیں دیکھنا ہے، ہم ویسا سمجھاتے ہیں۔ تو ان کی وہ کوشش ہوتی، اب ایک طرف ان کی وہ کوشش ہے، اب جو حدیث کے دیوانے ہیں بالکل کہ حدیث بہت پیاری ہے ان کو، کیونکہ حدیث سے قرآن کو سمجھتے ہو، قرآن کی کوئی آیت سمجھنے کی رہی یا قرآن کو سمجھنے کا رہا تو حدیث کو بیس بناتے ہو، حدیث سے قرآن کو سمجھتے، اور وہ سب سے بڑی بالکل میں یہ سمجھتا ہوں ناسمجھی ہے کہ حدیث سے قرآن کو سمجھنا، گڑبڑ وہیں ہوتی۔ ہاں، قرآن سے حدیث کو سمجھنا چاہیے، حدیث میں حکم موجود ہے، قرآن میں حکم موجود ہے، اور حدیث میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس حکم سے نہیں ٹکراتی ہے وہ، تو اس حدیث کو ہم مان لیں گے، گلے لگائیں گے۔ لیکن وہ منکر حدیث کیا چاہتے کہ کسی حدیث کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں، حدیث کا تذکرہ ہی مت کرو ہمارے سامنے۔ اب میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی، لیکن حدیث جو ہے تو حدیث قرآن کی آیت سے بھی ٹکرا سکتی اور حدیث حدیث سے بھی ٹکراتی۔ حدیث کے لیے اللہ کا کوئی چیلنج نہیں ہے، اللہ کا چیلنج جو ہے قرآن سے ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی، ایون قرآن کی نہیں، میں نے میرے پچھلے ویڈیو میں بھی یہ کیا کہ ذاکر نائک صاحب نے جو کہا نا کہ پہلے کی کتابیں جو ہے تبدیل ہو گئی، تو میں اس چیز سے بھی متفق نہیں ہوں۔ ارے وہ بھی اللہ کی کتاب، اللہ نے ہر وقت ہر نبی کے لیے وہی دین پیش کیا، آدم علیہ السلام کے لیے جو دین پیش کیا، موسیٰ علیہ السلام آیتیں موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فرماتے تھے دیکھو نا تمہاری کتابوں میں، خون کا بدلہ خون، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، ہے کیا نہیں؟ پھر یہ بھی قرآن کی آیت موجود ہے کہ میں کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا، میں تو وہی دین لایا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، جو نوح علیہ السلام کا دین ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ تو مطلب قرآن تو سرٹیفائڈ کرتا، تصدیق کرتا، کس کی؟ پہلی آسمانی کتابوں کی۔ یہ ہے نا قرآن میں مینشن۔ اب اس آسمانی کتابوں کو میں ترمیم ہو گئی، بدل دی گئی، ایسا کیسا ہو سکتا؟ اس
اس کی بھی حفاظت کی اللہ نے، اس کی بھی حفاظت کیا، قرآن کی بھی کیا، کیونکہ ساری اللہ کی کتابیں جو ہے، الکتاب لوح محفوظ میں جو ایک کتاب ہے اللہ کے پاس میں، اس میں سے ساری انسٹرکشن، ہدایت وقتاً فوقتاً تمام انبیاء اکرام کو اللہ نے بھیجا وحی کے ذریعے، بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہم کو بتایا جاتا، بدل دی گئی۔ پھر یہ کوٹ کرتے کہ بدلنے کا مطلب اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی، اصل میں ہوا یہ کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، مطلب توریت انجیل زبور کو، اور گدھے جیسی کتابیں لا دی۔ وہ اصل میں پیٹھ پیچھے ڈال دیا، مطلب اس میں ترمیم یا اس میں تبدیلی تھوڑی ہوئی، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، جیسا آج ہم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا کہ قرآن عربی متن تک کے محدود ہو کے رہ گیا کہ بس عربی متن پڑھیں گے، حافظ بنا دیں گے، عالم بنا دیں گے، لیکن عالم صاحب کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ آیت کی روح کیا ہے کر کے، یہ چیزیں چل رہی نا۔ تو اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہماری آیتوں کی تحریف کرتے، تحریف یعنی بدل دینا، تو کیا عربی متن بدل دے گیا؟ بالکل نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم کو سمجھاتے، جو تفسیریں لکھتے، جو علماء حضرات سمجھاتے ڈائس کے ذریعے سے بیانات میں، علماء کی اکثریت تو آیتوں کی روح سے نکال دیتے، بلکہ یہ ہے، یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک حدیث پڑھتے اور حدیث سے قرآن کی آیت سمجھنے کی کوشش کرتے، کہ حدیث سے قرآن کی آیت جب سمجھیں گے تو مطلب حدیث کو بیس بنائیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ بیس ہے ہمارا، کہ ہمارا اس پر یقین ہے۔ اب ہم قرآن کی آیت میں دیکھیں گے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، اس میں قرآن کی آیت کی جانے انجانے میں سمجھیے یا وہ سمجھ ہی نہیں پاتے، آٹومیٹک اس کی تحریف ہو جاتی ہے، تحریف کر دیتے، جبکہ قرآن کی آیت سے حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ میں ہمیشہ، میرے کتنے اس پر ویڈیو کلپنگ موجود ہے۔ تو پھر اس میں کیا ہوتا کہ جیسا ادھر منکر حدیث کو سے حدیث کے انکاری بن جاؤ، ٹوٹل حدیث کے، ان کی کوشش یہ ہے کہ ادھر جو حدیث کو ماننے والے ہیں ہم میں سے، تو ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ٹوٹل حدیث کا انکار کرتے اور یہ ٹوٹل حدیث کا اقرار کرتے کہ ٹوٹل حدیث وہ ماننا ہی پڑے گا آپ کو۔ مطلب اب ہوتا یہ حدیث کے باقاعدہ رتبے ہے، موضوع حدیث بھی ہے، موضوع یعنی جھوٹی ضعیف حدیث بھی ہے، خود ان کے پاس میں کیٹیگری موجود ہے، مستند بھی ہے، لیکن سیدھا سیدھا قرآن جو ہے جانچنے والا آلہ ہے، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب قرآن، اللہ کی کتاب۔ اب کوئی حدیث آتی ہے ہمارے پاس میں تو ہم کو قرآن کی آیت سے ہم اس کو جانچیں گے کہ آیا یہ قرآن میں اس کا حکم موجود ہے کیا، تو کیونکہ جانچنے والا آلہ قرآن ہے، ہم ایک دم حدیث کو آنکھ مچھ کے نہیں مان لیں گے، کیونکہ حدیث 200 250 300 سال بعد لکھے گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے کتاب کے، قرآن کے، اور کوئی کتاب نہیں لکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں، اور جو کتاب لکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو وہی نازل ہوتی تھی قرآن میں وہ وہی موجود ہے، اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی طرح کی کوئی خیانت کرتے ہوئے نہیں لکھائی، لیکن 200 250 سال بعد حدیث لکھے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں یہ قول بھی موجود ہے کہ میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں، مطلب اس کا ذمہ دار ہوں، اس کے لیے رسپانسیبل ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اس وقت کے ایمان والوں سے، صحابہ رضی اللہ اجمعین سے، کہ میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں، تم نے کیا سنا، کیا سمجھا اور کیا کہا، اس کا مکلف میں نہیں ہوں۔ یہ چیز ہے، تو ان چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، بنی اسرائیل اس بل میں میری امت بھی گھسے گی، ان سے زیادہ گھسیں گی، یہ چیزیں بھی موجود ہے باقاعدہ۔ پھر یہ بھی موجود ہے باقاعدہ قرآن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز آخرت میں کیا کہیں گے؟ جو قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اب بس کوئی حدیث آتی ہے اور اس کو قرآن کی کوئی آیت سے اگر وہ ٹکرانے والی بھی ہو اور بس اندھی تقلید کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کر لیں گے یا اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں گے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے، کیا کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ باقاعدہ قرآن میں منشن ہے کہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، قرآن کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک عالم نے کہا، کوئی حدیث پڑھے، عالم صاحب نے ڈائس سے بولے اور اس پر یقین کر لیے،
کیونکہ قرآن پڑھے نہیں تو ان کو کلک ہی نہیں ہوا. جو قرآن پڑھیں گا اس کا ترجمہ پڑھیں گا، اس پر غور و تدبر کریں گا تو برابر عقل کلک کرتی کہ ارے یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی ہے، اس سے پوچھ اس سے پوچھ. قرآن کی آیتیں پڑھیں گا تو برابر دکھیں گا قرآن کی آیت سے تو ٹکرا رہی ہے یہ حدیث، تو کیوں ہم اس پر چلیں گے؟ کیونکہ قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے، انہوں نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. تو علماء حق اور علماء سو بھی ملیں گے ہم کو، بڑی بڑی، ایسا لگے گا ہم کو بہت معتبر شخصیت ہے، ایک بڑی اجتماعیت سے جڑے ہوئے، بڑے ان کے تال تنبورے. ان چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا. میرے ایک رفیق ہے، بہت چاہت ہے، بہت رغبت ہے میری ان سے اور ان کی مجھ سے، جیسا میں سمجھتا ہوں. اسی دوران انہوں نے کل ہی غالباً ایک کلپ ڈالے ایک مولانا صاحب کی، وہ میں نے سنا، اس کے لیے میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے کلپ ڈالے حدیث کو لے کے، کہ وہ مولانا نے اس میں ایک ویڈیو کلپنگ ہے، ان کے جو بیٹھے ہیں سننے والے ان کو سن رہے ہیں اور وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے، نماز میں ہم قرآن پڑھتے کیا حدیث پڑھتے. دیکھیے کیسا سوال رکھ دیا انہوں نے اپنے رفقا سے جو سننے والے ہیں کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے، قرآن پڑھتے یا حدیث پڑھتے. ظاہر ہے ایک جنرل سوال ہے، کوئی بھی کہیں گا ذہن میں آئے گا کہ بھائی نماز میں تو ہم قرآن پڑھتے. وہی چیز ان کی طرف سے آئی، رفیقوں کی طرف سے جو ان کو سن رہے تھے کہ قرآن پڑھتے، تو انہوں نے کہا ہاں نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نماز میں قرآن نہیں پڑھتے، لیکن انہوں نے یہ بتلایا کیونکہ ان کو بولتے آتے نا، ہے نا لوگوں میں بخاری کا بخار، حدیثوں کا بخار ایسا ہے بالکل چرن سیما کو لے کر ہے. میں یہ نہیں کہوں گا ان میں، لیکن انہوں نے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں نماز میں ہم وہ نہیں قرآن پڑھتے، تو وہ تو بتایا نہیں، اس پر تذکرہ ہی نہیں کیا انہوں نے، لیکن حدیث بھی پڑھی جاتی. تو انہوں نے 10-12 پوائنٹ گنائے کہ قرآن میں یہ کہاں موجود ہے، ہم جو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے، سبحان ربی العظیم پڑھتے، تو قرآن میں کہاں، کس آیت میں ہے، کہاں پر ہے اس کے آدیش. پھر اور بتایا کہ آمین جو کہتے ہیں ہم وہ کہاں ہے. پھر ہم جو درود شریف پڑھتے قاعدے میں ہم جو پڑھتے تو وہ کہاں ہے. ثنا کے لیے بتایا انہوں نے کہ ثنا جو نماز جیسی شروع کرتے ہیں ہم تو ثنا پڑھتے، تو وہ کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے وہ آیت، ملتی ہے کہ کوئی آیت. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن میں کہاں ہے، کس جگہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے لیکن یہ کہاں ہے. تو انہوں نے ایسے 10-12 پوائنٹ غالباً گنائے، یہ کہے کہ یہ حدیث میں ہے، یہ پڑھتے ہم نماز میں. تب ایک انسان سوچتا کہ ارے یہ تو ہم کو معلوم ہی نہیں تھا. سوچنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ صحیح تو بات ہے. تو ہمارے وہ ساتھی نے بھیجے میرے کو کلپنگ، وہ تو مجھے بہت اچھی لگی کلپنگ. لیکن جنرلی یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ لوگ حدیث کے طرف سے ہٹے جا رہے ہیں، کیونکہ منکر حدیثوں کے کام چالو ہے، باریک کام، کہ حدیثوں سے وہ چاہتے کہ حدیث سے ہٹا دینا. ارے بھائی ہم کو نہ حدیث سے ہٹنا ہے نہ قرآن سے ہٹنا ہے، لیکن فرسٹ پریفرنس قرآن رہے گا، بیس ہمارا قرآن رہے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دم حدیث پر بھی ہم قائم نہ رہ جائے کہ بس ہم قرآن حدیث سے کوئی بات آئی قرآن دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، بخاری کی حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کالا آیا نا، بات ختم ہو گئی. ارے میرے بھائی ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی آیت سے اگر کوئی کہتا ٹکراتی ہے تو اس پر کیا غور و تدبر کریں گے نہیں ہم اس پر. حدیث اپنی جگہ، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات زندگی میں حدیث لکھی ہے کہ وہ تو اس پر سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پر بھی غور و تدبر کرنا چاہیے ہم نے ایک دم. اب جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا انکار کریں گے ہم. اب جو قرآن کی آیت کی بالکل ترجمانی کرتی، زیادہ تر حدیثیں آپ کو ایسی ملیں گی جو قرآن آیت کی ترجمانی کرتی. کچھ چند ایک حدیثیں ہے لیکن خطرناک قسم سے قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی. تو وہ ان کو حدیث کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہ چیز کلپنگ ڈالے. خیر ان کا جو مقصد تھا اچھا مقصد تھا، مثبت مقصد تھا کہ لوگ حدیث کو بھی سمجھے، مانے، اس کے مطابق بھی زندگی بسر کرے. لیکن حدیث کا ایک اپنا مقام ہے، قرآن کا ایک اپنا مقام ہے. حدیث قرآن کے مقام کو چھو نہیں سکتی. اس کا جو امپورٹنٹ، حدیث کی ایک اپنی امپورٹنٹ ہے. میں ان سے یہی کہتا، جو منکر حدیث ہوتے ان سے بھی میری بحث ہوتی، وہ بھی کبھی یہ کرتے لیکن
میں کرتا، لیکن بتلاتا ہوں ان کو کہ تم یہ جو منکر حدیث بن گئے نا، کیونکہ پہلے منکر حدیث بناتے وہ ایمان والے کو، بڑے ان کے خطرناک کام ہے. اب منکر حدیث کے بعد میں پھر وہ ایسا بن جاتا کہ حدیث سے انکار کیا اس نے، تو پھر بن جاتا وہ دائرے سے نکل جاتا، ایکس مسلم بن جاتا. اب پھر ان کا دوسرا ڈائز موجود ہے ادھر ایکس مسلم کے لیے، نکل جاتا مسلمانیت سے. یہ یہیں رہ جاتے منکر حدیث، ہم قرآن والے ہیں کہتے، اور وہ کھسک جاتا ادھر، دوسرے اس کو لے لیتے اپنے اس میں. آپ نے دیکھیں گے ویڈیو ایکس مسلم کی، وہ جو سچ والا وغیرہ یہ کرتا، تو یہ ان کا یہ ہے اصل میں کہ اس طرح کی حرکت کرتے. اب حدیث ہے کیا؟ وہ جو بتلاتے تھے حدیث بھائی پریکٹیکل ہے. قرآن کیا ہے؟ تھیوری ہے. قرآن پریکٹیکل تھوڑی ہے، لیکن اس کو پریکٹیکل کر کے اپنی زندگی میں اس کا عمل کر کے آپ اصل میں کر کے دکھایا، صحابہ نے دکھایا. جیسا آج کا ایمان والا اگر صرف یہ مانے کہ بس قرآن ہے، قرآن تھیوری ہے، اس پر میرا ایمان ہے، اور عمل نہ کرے اس پر کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں، تو کون کیا ایمان لائے گا؟ کیا سمجھیں گا وہ تو سمجھیں گا یہ عمل کرنے والی کتاب ہے ہی نہیں. تو وہ عمل ہوا تو اس سے کیوں انکار کرتے ہیں منکر حدیث کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے؟ ارے وہ ایکچوئل عمل ہوا، آپ دیکھو قرآن میں اس کا حکم موجود ہے کہ نہیں. وہ فلاں صحابی نے وہ عمل کیا، وہ جو ایکٹیویٹیز ہوئی باقاعدہ. قرآن اپنے آپ میں تھیوری ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا عمل جس پر نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پہلے انبیاء اکرام پر جن پر نازل ہوا، انہوں نے باقاعدہ عمل کر کے دکھایا اس پر. تو وہ واقعات حدیث میں اصل میں مینشن ہے، وہ واقعات ہے، چند ایک واقعات یا زیادہ واقعات جس سے ہمارے کو اسپرٹ ملتی کہ اس وقت میں ایسے حالت میں فلاں ایمان والے شخص نے قرآن کی فلانی آیت کے مطابق اپنی جان دے دی، اس نے اپنے پوری زندگی کو داؤ پہ لگا دیا. ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ ہم کو کیا آپتی ہے؟ ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ ہم کیوں نہیں قرآن کی آیتوں کے مطابق چل سکتے؟ اگر حدیثیں نہ ہوتی تو یہ ہوتا معاملہ کہ بھائی یہ بس تھیوری ہے، اس پر کوئی چل سکتا کیا؟ ایسا چلنا تو بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. یہ کہنے کے لیے بھی لوگ پیچھے نہیں ہٹتے تھے کہ بس اللہ نے ایک چیز پیش کر دیا ہوائی قرآن میں، نعوذ باللہ، اور اس پر کسی نے عمل ہی نہیں کیا. جس پر نازل ہوا اس شخصیت نے بھی خود عمل نہیں کی اس پر، کیونکہ عمل کیے تو کہاں ہے اس کی ہسٹری؟ ارے بھائی عمل کیے تو کوئی ہسٹری تو ہونا تھا. حدیث اصل میں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ہسٹری، کہ جو آیت آتی تھی اس پر باقاعدہ عمل کر کے دکھایا انہوں نے. یہ ساری باتیں ہیں. اب اس کو ہم سمجھائیں گے کیسا؟ سوال یہ ہوتا نا، پرابلم کریٹ ہوتا نا. تو پھر میں نے ہمارے اس رفیق کو واٹس ایپ پر ہی 5-7 سطروں میں اس کا آنسر دیا ان کو. جیسی امپورٹنٹ انہوں نے بتائے مولانا صاحب نے کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے، تو بتایا گیا کہ قرآن نہیں، ہم حدیث، وہ بتایا انہوں نے. تو میں نے ان کی بات پر جیسا یہ بتایا 5-7 سطروں میں لبیک کہا، کیونکہ جب کسی کو کوئی چیز سمجھانا ہو تو جس ذہن سے سمجھنا چاہتا ہے وہ، اس کا ذہن کا جو معیار ہے، چاہے وہ عالم ہو، فاضل ہو، یا ایک عام انسان ہو، تو اس کے ذہن کے حساب سے، اس کی سمجھ کے حساب سے ہم نے کوشش کرنا سمجھانے کی. میں تقریباً اللہ مجھے توفیق دے، میں اسی طرح سے کوشش کرتا ہوں اس کے کیٹیگری میں سمجھانے کی. تو میں نے صاحب اس میں لکھا، وہ بھی چیز آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے، اور آپ نے کہا کہ ہم قرآن پڑھتے، تو وہ کہیں گا نہیں ہم حدیث بھی پڑھتے، پھر وہ بتائیں گا 10-12 پوائنٹ جو میں نے بتایا کہ یہ چیزیں کہ یہ حدیث میں ہے نہیں کہ یہ حدیث ہے. تو اس کو سمجھانا پڑے گا. سیدھی بات یہ بولنا آپ نے کہ جیسا اس نے اپنے کو ریئیکٹ کیا تو اپن نے بھی اس ٹائپ کے لیے ریئیکٹ کرنا. جیسا اگر کوئی سوال رکھے، کچھ سوالات ایسے ہوتے کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا اس میں، کیسا کہ کسی نے ہم کو سوال کیا کہ بتاؤ بھائی تم گدھا ہے کہ گھوڑا ہے. اب انسان کیا بولے گا وہاں پر؟ اس کا جواب ہی کیا دیں گا؟ ایک لفظ میں جواب دو، گدھا ہے کہ گھوڑا ہے. اگر گدھا بولتا تو وہ تو باز شرم کی بات ہے، تو جواب دیں گا تو اپنے آپ کو گھوڑا بتاتا. اب گھوڑا بول دیا اس نے میں گھوڑا ہوں، تو ارے دیکھو اپنے آپ کو جانور بولا، جبکہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں. وہ سوال ہی ایسا تھا، بالکل عجیب قسم کا سوال تھا. تو اس ٹائپ کے عجیب قسم کے سوال
کچھ ایسے ذمہ دار قسم کے لوگ بتائے تھے. جیسا قرآن میں کوئی پوچھے، جیسا انہوں نے بتایا کہ قرآن میں ہم کیا پڑھتے، اپنے نماز میں ہم کیا پڑھتے، قرآن پڑھتے یا حدیث پڑھتے. اب میں اس سوال کو اس طرح سے بناؤں کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے، قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے یا عربی پڑھتے. تو پھر یہ میری طرف سے سوال کہ عربی پڑھتے، کیا جواب دے گا کوئی؟ پھر اگر کسی کو میں یہ بتاؤں کہ ہم نماز میں قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، عربی پڑھتے یا پھر الف ب ت سے جو بھی آتے الفابیٹ، جو حروف آتے عربی کے وہ پڑھتے، کیا کوئی جواب دیں گا اس کا؟ وہ مشکل میں پڑ جائے گا کہ میں بتاؤں تو کیا بتاؤں. تو ایسا انہوں نے سوال کر کے مشکل میں ڈال دی. لوگوں نے قرآن بولے تو نہیں، تب وہ چیز کو میں نے جو سمجھایا میری عقل سے مجھے سوجا تو میں نے ایسے سمجھایا کہ سیدھا ان کی بات سے میں سہمت ہو گیا کہ ہاں بالکل انہوں نے جو بتایا امپورٹنٹ حدیث کو دیے تو میں نے بتایا نا. اب میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہاں ہم قرآن میں حدیث پڑھتے نا. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن بھی پڑھتے اور حدیث بھی پڑھتے. میں نے صاف کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں میں کہ ہم نماز میں حدیث پڑھتے. اب کوئی بولے گا ارے عقیل بھائی آپ تو وہ جو تھے عالم صاحب تھے جو بھی مولانا ان کو سرنڈر ہو گئے. میں کون سا غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ ہم نماز میں حدیث پڑھتے. ارے حدیث نہیں نا، ہم قرآن بھی پڑھتے حدیث بھی پڑھتے. ارے میرے بھائی نہیں، میں نے یہ کہا کہ ہم نماز میں حدیث پڑھتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لکھ لو آپ، اس کو ڈکلیئر کر دو سب کے سامنے کہ عقیل بھائی نے ایسا کہا. کون سا غلط کہا میں نے؟ حدیث کے معنی کیا؟ حدیث کے معنی کیا ہوتے؟ حدیث کے معنی ہوتے بات. حدیث یعنی بات. تو قرآن میں ہم بات پڑھتے. اب سوال یہ ہے کہ کس کی بات پڑھتے؟ یہ ہے نا، ہم نماز میں کس کی بات پڑھتے؟ قرآن میں نہیں بولنا چاہیے نماز میں، ہم نماز میں بات پڑھتے. بات حدیث کے میننگ ہوتے بات. کوئی بھی ڈکشنری دیکھ لینا آپ نے، کسی بھی عالم سے پوچھ لینا آپ نے. کون سا غلط جواب دیا میں نے؟ ان کو سرنڈر ہو گیا میں. وہ تو پہلے خوش ہو جائیں گے کہ اگر یہ سینٹنس لکھ دوں میں تو ہمارے جو رفیق ہے وہ بھی خوش. لیکن میں نے آگے بتایا نا، پھر اس کا بائفرکیشن کیا نا کہ ارے یہ تو بالکل حدیث کو امپورٹنٹ دے دیا. تو ہم نماز میں بات پڑھتے. سوال یہ کس کی بات پڑھتے؟ تو ہم اللہ کی بات پڑھتے. اس بات میں اللہ کے سارے احکامات، ہدایت، اللہ کی انسٹرکشن کیا دیکھیے میں ہمیشہ میرے درس سے قرآن میں بتاتا، میری ویڈیو میں بھی، قرآن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. سارے واقعات آپ کو انبیاء اکرام کے جو ملیں گے تو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اس کی بنیاد بنا کے ہے کہ آپ سے کو انسٹرکشن دی گئی چلو تو بس ابراہیم السلام کے طریقے پر، جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. ایک یہ بات ہے اللہ کی بات کہ آپ سے کو کیا طریقہ بتایا گیا، کون سی بات بتائی گئی، اللہ نے کون سی بات دی، کون سی انسٹرکشن دی، کون سی ہدایت دی آپ سے کو کہ چلو تو بس ابراہیم السلام کے طریقے پر. اور ابراہیم السلام کا طریقہ کیا تھا؟ جو ان کو جو نازل ہوئی تھی کتاب، جو وہی نازل کی گئی تھی اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے. اب وہی نہیں، وہی بات آپ سے کو بتائی گئی. تو ان کا جو پریکٹیکل تھا، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40ویں سال میں نبوت ملی تو اس کے پہلے آپ سے کیا مسلم نہیں تھے؟ بالکل تھے مسلم. تو طریقہ کیا تھا؟ نکاح کرتے تھے. تو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے نکاح کیے تھے نا باقاعدہ. تو قرآن میں بھی وہ مینشن کیے گیا آیات ہے. تو حدیث کے معنی ہوتے بات. تو کس کی بات؟ اللہ کی بات. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ حدیث یعنی بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں جو باتیں لکھی گئی یا جو یہ مولانا نے بتایا کہ یہ ہم نماز میں کیا پڑھتے، حدیث پڑھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز میں جو بھی بتایا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، تو کس کے لیے، کس کو عظیم بتایا؟ ہم کس کو اعلیٰ کہتے؟ اللہ کی ذات اعلیٰ. تو کیا قرآن میں آیت نہیں، کئی آیتیں ملیں گی آپ کو اعلیٰ ذات اللہ کی، عظیم، عظمت والا اللہ، تعریف
حمد حمد و ثنا اللہ کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کی تعریف، اللہ کی ساری چیزیں. پھر چلاتے ہم کو نیک راہ پر، سورہ فاتحہ میں جو پہلے والوں کی تھی، انبیاء کرام کی جو نیک تھے ان کی، تو پھر سلامتی ان پر. تو الگ الگ قرآن میں چیدہ مقامات پر، آیاتوں میں، جو ہم جس کو حدیث بتا رہے ہیں نا وہ مولانا صاحب، تو وہ آیاتوں میں باقاعدہ مینشن ہے، وہ چیزیں ہیں، اس کا حکم ہے. آپ بتائیے نماز میں کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی؟ کہ اگر آمین بولے تو آمین نہیں بولنا ہے تو قرآن کی آیت سے ٹکراتا. ربنا لک الحمد بولنا نہیں، قرآن کی آیت سے ٹکراتا. بتائیے کون سی آیت سے ٹکراتا؟ ہاں میں نے مان لیا تو قرآن میں ہے ہی نہیں کہ اللہ نے جو کہا اس چیز کو مان لو، اللہ کی بات کو. تو جو حدیث بولتے بات، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز میں جو بات بتائی، جو کرنے کا حکم دیا، جو ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی بات ہے اصل میں، جو قرآن میں مینشن ہے، جو اس کے پہلے بھی کتابوں میں موجود تھی. نماز کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ایسا نہیں، اس کے پہلے بھی نماز موجود تھی. نماز یعنی صلاۃ، اس پر بھی میرے یہ ہے، یہ تو منکر حدیث جو ہے نا، تو ان کے پاس تو انہوں نے صلاۃ کچھ غائب کر دی ہے. یہی وجہ، اور ان کی وجہ ہے غائب کرنے کی، کہ ہم جب سمجھاتے کسی کو کہ بھائی قرآن سے بات سمجھ میں آ جاتی، تو وہ یہ بتاتا کہ بتائیے نا قرآن میں صلاۃ کیسی پڑھنا، کہاں پر ہے؟ اس طرح سے ریئیکٹ مارتا نا کہ قرآن میں صلاۃ کہاں ہے؟ کون بولتا ہے یہ جس کا ایمان حدیث پر بھی ہے، قرآن پر بھی ہے، تو وہ حدیث کی امپورٹنٹ بتانے کے لیے ہم پر ریئیکٹ مارتا. مولانا صاحب بولو کہ آپ یہ کہتے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، ہر گیلی اور سوکھی چیز کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، تو ہم کیا حدیث سے انکار کرتے کیا؟ قرآن میں ہے تو بتائیے، بولتے قرآن میں نماز کا طریقہ کہاں ہے؟ یہ کر دیتے نا، جبکہ قرآن میں آیت بھی موجود ہے باقاعدہ کہ اللہ کے سامنے ایسا کھڑے رہو جیسا مالک کے سامنے، اس عاجزی مالک کے سامنے غلام کھڑے رہتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عاجزی کے ساتھ میں کھڑے رہو. یہ بھی موجود ہے قرآن میں کہ اللہ کے سامنے کھڑا کیسا رہنا انسان ہے، غلام کی حیثیت سے. میں تو باقاعدہ یہ کہتا، تو کوئی جیسا کہ آفیسر نے ہم کو بلایا آفس میں، تو کوئی جاتا وہاں پر آفس میں بلایا کسی نے، چپراسی ہم کو کہتا ہے کہ بھائی صاحب نے آپ کو بلائے، ہم جاتے تو پہلے جانے کے پہلے اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ کر لیتے، ہم ایسا دیکھ لیں گے، ارے برابر ہے کہ شرٹ کا بٹن، ارے بابو صاحب شرٹ کا بٹن آپ کا یہ ہے نا، لگا دیں گے. پھر آفیسر کے سامنے جائیں گے بڑے احترام کے ساتھ میں، گڈ مارننگ سر بولیں گے یا میں کمنگ سر بولیں گے جانے کے پہلے، جو بھی طریقہ ہے. تو بلایا تو میرے کو بلایا تو میں ایسا کھڑے رہا سمجھو وہاں پر، اس طرح سے کھڑا ہوں صاحب کے سامنے. وہ انسٹرکشن دے رہا ہے صاحب کہ ایسا ایسا تھے، ویسا ایسا کر لو، آپ وہ کام نپٹا دینا. اوکے سر، یس سر، یس سر. پھر وہ انسٹرکشن مل گئی مجھے کہ فلانا وہ ٹائپ کر دینا. پھر دوسرے بابو کو بلایا، دوسرے کرمچاری کو، دوسرے امپلائیز کو، سرونٹ کو، اس آفیسر نے، وہ آیا، اس کو سپاہی نے بولا، چپراسی نے، پیون نے، وہ آیا، وہ صاحب کے سامنے کھڑا ہے، تو اس کا کھڑا رہنے کا انداز ایسا نہیں، وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہا ایسا، یس سر. تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو ٹائپ کر لیں گے تو اس کو آپ نے چیک کر لینا، یہ میرے حساب سے میں نے جیسا لکھا ڈاٹ بنایا ویسا ٹائپ کرے گی نہیں، اس کو کمپیئر کر لینا. تو کمپیئر کیسا ہوگا؟ اس کے آفیسر کے ڈرافٹ سے میرا ہوں گا نا، اگر غلطی ہوں گی میرے ٹائپنگ میں تو میرے ٹائپنگ پر گول راؤنڈ مارے جائیں گا، نہ کہ صاحب کے اس پر. تو وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ بھی سمجھاؤں گا، میں نے پہلے سمجھایا وہ کہ وہ پیچھے ہاتھ پر باندھ کے کھڑا ہے وہ. پھر ایک کو بلایا تو اپنا سامنے ایسا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، ایک آیا تیسرے والا وہ سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. تو اصل میں تینوں کا مقصد کیا ہے؟ آفیسر کے سامنے احترام کے ساتھ میں کھڑا رہنا. اب نماز سمجھیے آپ کہ ہم نماز پڑھے تھے، جو آفیسروں کا آفیسر، حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، بے پناہ طاقت اور قوت رکھنے والا، اس کی ساری صفات لامحدود، کسی مخلوق میں، انسان میں، کسی میں وہ صفت موجود نہیں، لامحدود کثرت والی. انسان رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، لیکن ایک محدود ہے، ہر صفت انسان کی محدود ہے، باوجود اس کے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کی عقل بھی محدود ہے، لمیٹیڈ. ایسی صفات کا مالک، تو اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں ہم. تو کوئی اگر رفع دین کرتا، ایسا کھڑا رہتا کوئی ایسا، تو اس میں ہم کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟
اس میں ہم کو کیوں چڑ ہونا کہ بھائی وہ رفع دن کیوں کرتا، ہم ایسا کیوں؟ ارے مقصد سب کا ایک ہی ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا، تو مقصد کیا ہے ہمارا؟ پیاسے کو پانی پلانا۔ کسی نے کانچ کے گلاس میں پلایا، کسی نے پیتل کے گلاس میں پلایا، کسی نے جرمن کے گلاس میں پانی پلایا، احترام سے سب نے پانی پلایا۔ اب جھگڑا اس پر ہی لڑتے، نہیں وہ جرمن کے گلاس میں پانی پلایا، وہ اس نے چاندی کے گلاس میں پانی پلایا، کانچ کے گلاس میں، اس نے کاپر کے گلاس میں پلایا پانی، اس پر ہی ہم لڑتے آپس میں۔ اور یہی ہو رہا، اب کون لڑاتا ہم کو؟ علماء حضرات، نہیں ایسا، وہ کوئی حدیث نہیں، وہ فلانے صحابی تھے اس میں، وہ ایسا نہیں ایسا، وہ رفع دن ایسا۔ ارے یہ کوئی بات ہوئی؟ مقصد ہمارا پانی پلانے سے، اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ پیاسے کو پانی پلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، دسترخوان کون سا ہو اس پر تھوڑی جھگڑا لڑنا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے لوگ یعنی سنتے میرے کوئی میرے سے ڈسکشن کرتے تو وہ ایک نیا سوال پیدا کرتے، عقیل بھائی آپ کس جماعت کے ہیں؟ میں بولتا بھائی میں اللہ کی جماعت کا ہوں نا۔ نہیں پھر بھی ہاں اللہ وہ تو ہے، پھر بھی آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں بولتا میں اللہ کی جماعت کا ہوں نا۔ نہیں بتاؤ نا، قرآن میں تو اللہ نے 2 جماعتیں بتایا بھائی۔ میں بولتا یہ آپ سے بھی کہتا ہوں میرے ہر اس میں کہ اللہ نے قرآن میں 2 جماعتیں بتایا، حفظ اللہ اور حفظ الشیطان، ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت، بس تیسری جماعت ہی نہیں بتایا۔ اور اللہ نے منع فرمایا کہ فرقوں مت بانٹو۔ اب کوئی کہے نا کہ یہ جو جماعتیں ہیں تو کیا یہ شیطان کی جماعتیں ہیں؟ بالکل نہیں، ان کا جو مقصد ہے ایک ہی ہے، ان کا نزول القرآن ہے۔ کسی بھی جماعت سے آپ پوچھو، 5 7 8 جو بھی جماعتیں، ان سے پوچھو کہ آپ کا قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں، قرآن آپ کا ہے کہ نہیں ایمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے کہ نہیں آپ؟ تو وہ بولیں گے بالکل ہاں۔ تو کون سے غلط پر ہے وہ؟ بالکل نہیں ہے وہ۔ لیکن باوجود اس کے ان کے علماء میں اختلاف ہے، خطرناک قسم کے اختلاف، کہ ایک عالم دوسرے عالم کو کافر کہنے کے لیے تیار ہے، وہ اس کو کافر بولتا، وہ اس کو کافر کہتا، اب بولتا ہی نہیں، لکھ دیتا کہ کافر ہے کر کے۔ اب وہ جب معاملہ ہوتا تو ایک ہمارے جیسا عام ایمان والا کنفیوز ہو جاتا کہ یار کروں تو کیا کروں، کون سی جماعت سے جڑوں؟ یا جس جماعت سے جڑا وہ تو وہ اب جس جماعت سے جڑتا تو اس کے دماغ میں اس کو بولے جاتا کہ ایسی عصبیت جماعت کی بتائی جاتی کہ بھائی بس یہ ہماری جماعت ہی درست ہے۔ اب یہ جماعت کے جو فلانا بانی ہے، یہ فلاں جو مولانا ہے، قاضی صاحب بولیے یا پھر وہ عالم صاحب بولیے، بس وہ جو بولے وہ بالکل صحیح ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ اللہ نے منع فرمایا، گروہ عصبیت اور شخصیت پرستی کو اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ ہم جس گروہ سے جڑے تو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ گروہ میں جو شخصیت ہے کہ وہ ٹوٹل صحیح باتیں کہہ رہی ہے کر کے۔ ہمارا بالکل دھیان ہونا قرآن پر، ہمارا قرآن پر مطالعہ ہونا، کیونکہ علماء سو بھی موجود ہے۔ پھر ہم کسی بھی اجتماعیت سے جڑ کے کام کریں، کوئی مذائقہ نہیں۔ مجھے تو کبھی یہ نہیں لگتا، میں ہر اجتماعیت جتنی بھی جماعتیں سب ان کے چاہتا، ان کے لوگوں کو۔ اور یہ معاملہ ہے میرا کہ اس اجتماعیت کے لوگوں کو میں بالکل جگہ دیتے، ڈسکشن کرتا میرے ساتھ میں، ان کو کہتا کہ آپ جس اجتماعیت سے جڑے ہیں جڑ کے رہیے، آپ وہیں رہ کے کام کیجیے۔ بلکہ یہاں تک کہ کوئی اجتماعیت یہ کہتی کہ اجتماعیت کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے، تو میں اس پر بھی تنقید کرتا ہوں ان کو۔ ایک ہے اجتماعیت جو کہتی، لوگوں کو یہ بتاتی ان کی اجتماعیت والوں کو کہ اسلام اجتماعیت کے بغیر ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں میرے بھائی، میں بولتا وہ آیت کا کیا ہوں گا جو بھی پیش کیا میں نے آپ کو، کہ آپ سے کو کیا انسٹرکشن دیا، اللہ نے کیا ہدایت دیا، قرآن کی آیت ہے، چلو تو بس ابراہیم السلام کے راستے پر، جو سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو گیا تھا، اور مشرکوں میں سے نہیں تھا، سب سے کٹ کے۔ ہم کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کریں، ان کا نظم القرآن ہی ہے، لیکن جب بھی قرآن کی آیت سے ٹکرانے والی بات پر ہم کو عمل کرنے کا اس جماعت کا کوئی شخص یا وہ ٹوٹل جماعت کے لوگ یہ کہے تو ہم اس پر عمل نہ کریں، وہاں ان کو تنقید کریں کہ نہیں یہ جو آپ کا فعل ہے عالم صاحب یا فلاں آپ رکن جماعت یا فلاں کوئی وہاں کی معتبر شخصیت، میں آپ کے ساتھ میں اس ایٹم کے لیے فلاں پوائنٹ پر میں آپ کے ساتھ میں نہیں ہوں، میں نہیں کروں گا، میں وہاں ساتھ میں نہیں ہوں، یا فلانی بات آپ کے ڈائس سے یا کسی بھی ڈائس سے میں نہیں کہوں گا جو آپ کہلوانا چاہتے ہیں میرے سے۔ آیا وہ اپنے آپ کو ہم کو اپنے ساتھ رکھے چاہے نہ رکھے، رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں رکھتے تو اللہ خیر صلی اللہ۔ میرے ساتھ میں ہوا، مجھے موقع دیا گیا، درس قرآن مرکز میں دے رہا ہوں میں،
لیکن جب قرآن کی بات میں نے پیش کیا، کیونکہ ان کی چیز سے ٹکرائی، وہ ان کے جو کنسیپٹ تھے جو قرآن کے مطابق نہیں تھی، تو پھر وہ درس قرآن عقیل بھائی کا مت رکھو، وہ یار وہ پوائنٹ پیش کر دیتے وہاں پر، اس لیے آتا ان کا کہنے کا مطلب یہ آتا کہ بھائی آپ درس پیش کر رہے تو وہ بات پیش مت کرنا آپ نے، قرآن کی فلاں آیت مت پیش کرنا آپ نے۔ تو قرآن میں آیت آتی نا، پھر یہ ہماری آیتوں کو چھپاتے ہیں، تحریف کرتے، تکذیب کرتے، یہ ہماری آیتوں کو چھپاتے ہیں، بجز اس کے ہم نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، تو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، سارے لعنت کرنے والی بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ آیت بھی موجود ہے قرآن میں، آیتوں کو چھپانا۔ اور جنرلی یہ اکثر ہوتا کہ ہم مسجد میں جاؤ، جمعے کا کبھی بیان سنا یا کوئی بیان، تو جو چیز پیش ہونا وہاں پر پانی کی کثرت ہے، بہت کثرت ہے، پانی ہے وہاں پر، کنووں میں پانی، نلوں میں پانی، اتنا پانی لوگوں، تو وہاں مولانا پیش کرتے کہ پانی کے بون بون کا حساب ہوں گا، پانی کم خرچ کرو، دے اس پر وہ زور رہتا، کہ جبکہ وہ وہاں پر اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ پوائنٹ ہے وہاں، تو وہ پوائنٹ پیش کرنا تھا کہ وہاں کے لوگ مطلب لون لے لے کے، بینکوں سے لون لے لے کے گھر بناتے، تو سود لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، لیکن جب ہم ان کو بولو کہ بھائی وہ پوائنٹ پیش کرنا وہاں پر، تو وہ بولتے مینجمنٹ کو کہ بھائی یہ میں، ارے مولانا یہ مت پیش کرنا یہاں پر، کیوں؟ کیونکہ مینجمنٹ کے 2-4 لوگوں نے جو وہ لون لے لے کے گھر بنائے، اپنا عالی شان گھر بنائے، تو مولانا کو تو اپنا وہ جانماز پیاری رہتی، یا تو جانماز پیاری رہتی، یا پھر مولانا کو عادت ہے بولنے کی، تو چلو بھائی یہ میں، کیونکہ آج کل کے جو ملتے زیادہ تر بیان کرنے والے پیڈ ورکر رہتے، نماز پڑھائیں گے تو جمعے کی نماز، وہاں نماز پڑھا تو نماز پڑھانے کے پیسے ملتے نا ان کو وہاں پر، اب جو پیسے دیتا مینجمنٹ، پیمنٹ ملتی نا ان کو، ارے نماز پڑھانے کا پیمنٹ لیتے تو نماز پڑھنے کا بھی ملنا چاہیے نا پیمنٹ، ہم جاتے اتنے لوگ، تو ہم کو بھی جمعے میں 10-10 روپے بانٹ دیا کرو، تو ایسا بانٹے کبھی تو کوئی کیا بولے گا، یار نماز پڑھنے کے پیسے لے رہے کہ تم نماز پڑھنے کے پیسے لے رہے، عقیل بھائی کچھ بھی باتیں کر رہے، تو یہاں کیسا ہوتا نماز پڑھنے کے، پھر نماز پڑھانے کے پیسے کیسے دے رہے ہیں ان کو، کیوں لے رہے وہ تو یہ ہونا کہ جو جس کو آتا جو ہے، کئی لوگ ایسے ہیں وہ پڑھا لے گا، جمعہ کا خطبہ دے دے گا، باقی نمازیں پڑھا دیں گا۔ ہاں موذن صاحب کا اس پر بھی ہے، موذن صاحب میرے ہے کلپنگ اس پر، کہ جو موذن صاحب ہے بیچارے وہاں جا نمازیں صاف کرتے، الٹی صاف کرتے، لیٹرین تک کے صاف کرتے، کسی نے الٹی کیا تو وہ صاف کرتے، ارے کسی نے جا نماز پہ یہاں تک کہ دیکھا میں نے پیشاب روک کے اپنا نماز پڑھتے، وہ پیشاب بھی نکل جاتا، کیونکہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ ایک وضو پہ 3 نماز پڑھنے کا، 4 نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، جبکہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 6 میں کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے رہو تو وضو کر لیا کرو، روک کے تھوڑی ہے، بھوک لگی جماعت جانے دو آپ کی، آپ کھانا کھاؤ، پیاس لگی پانی پی لو، آپ کو حاجت ہے لیٹرین کی یا پیشاب کی تو آپ وہ کر لو، بعد میں جاؤ، جانے دو جماعت، روک کے تھوڑی ہے، روک رہے ہم عصر کی نماز چلو نا وضو، نہیں میرے کو تو فجر کے وضو پر ہوں، تو جو چیز غلط ہے اس میں وہ شان سمجھتے، اس کو شوگر کی بیماری رکتا نہیں ہے، کیوں دو روکنا، پیشاب سے آ جاؤ، پھر اپنا نہیں اتنی دیر میں نماز چلے جا، جماعت چلے جا، جانے دو جماعت۔ تو میرا کہنے مطلب کہ وہ جو موذن ہے اس کا بھی تو پیمنٹ پڑتا ہے، کیونکہ ورک کی بنیاد پر، تو یہ چیزیں چل رہی بھائی، حدیث کے اس میں بھی تو میں نے وہ سمجھا ہے کہ وہ بات، تو اگر کوئی یہ کہے بات سمجھانے کے لیے کہ حدیث بات ہے، تو قرآن کوئی بات نہیں ہے کیا؟ قرآن بھی بات ہے، اللہ کی بات ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم نماز میں کیا پڑھتے، تو کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم نماز میں الف بے یہ پڑھتے، حروف بتائے صرف کہ حروف پڑھتے، یا چند لفظ بتا دیو کہ ہم نماز میں یہ پڑھتے، تو ایسا نہیں، کسی کو یعنی ایک لائن سے سمجھانا، اس سے کیا انکار ہے کہ اگر ہم سوچے، ذہن پر زور ڈالے، تو ہم نماز میں سوائے قرآن کے کچھ بھی نہیں پڑھتے، قرآن ہی پڑھتے ہم، اب قرآن بات ہے، اللہ کی بات ہے، چاہے ہم اس کو کسی بھی شکل میں پڑھتے، سبحان رب الاعلیٰ عظیم آمین، یہ سب اس کے احکامات قرآن میں موجود ہے، ہم جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے تو اس کی ضروری تھوڑی کہ اس کی وہ جو آیت پرٹیکولر وہی آیت ہونا، حکم موجود ہے اس کے اندر باقاعدہ قرآن میں،
نماز کا ایک بھی میرے کو ایسا بتائیے کہ ایک بھی ایکٹیویٹیز نماز میں جو ہم کرتے تو یہ بتائیے کہ قرآن میں کہاں پر ہے کہ اس کا حکم موجود نہیں ہے کر کے. اب پھر نماز ہم سمجھتے کہ نماز آپ سے، ارے اس کے شروع سے نماز تھی. تو نماز کا طریقہ جو بتایا جاتا ہے کہ آپ سے کو جو طریقہ بتایا گیا، ارے وہ آدم علیہ السلام کے وقت سے نماز تھی. کوئی جبریل امین نے کوئی طریقہ تھوڑی بتایا نماز کا، کیونکہ آدم علیہ السلام تو وہاں اوپر سے آئے، انسان کی بناوٹ ایک ہی رہی. تو نماز کا طریقہ، ساری چیزیں، کیسی اللہ کی عبادت کرنا، سب اللہ نے بتا دیا تھا وہاں ان کو. وہ چیز چلی، وہ چیز کنٹینیو ہوئی. چلو تو بس ابراہیم السلام کے طریقے پر، تو ابراہیم السلام بھی نماز پڑھتے تھے، صلاۃ، وہی طریقہ کنٹینیو جو پریکٹیکل جو ہے کنٹینیو ہوتا. میں ہمیشہ کہتا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو پریکٹیکل ٹو پریکٹیکل چلتی، کہ وہ سوائے پریکٹیکل کے سمجھائی نہیں جاتی، سمجھا نہیں سکتے ہم پریکٹیکل کے سوا وہ چیز، وہ پریکٹیکل ہی چلتی. کچھ چیزیں ایسی تھی زیادہ تر کہ تھیوری سے کچھ پریکٹیکل ٹو پریکٹیکل چلتی، اس لیے آتا سینہ با سینہ. اب وہ جو تھیوری کے ذریعے بھی ہوتی تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پریکٹیکل جیسا تیرنا آپ لیں گے تو کسی کو آپ تھیوری میں لکھ کے دیں گے نا تیرنا، تو زندگی بھر تیرنا نہیں سیکھ سکتا تھیوری میں. تیرنا سمجھیے یا سائیکل چلانا، تو تیرنا جب پریکٹیکل میں بتائیں گا تو کوئی 8 دن میں سیکھے، کوئی 3 دن میں، کوئی 3 گھنٹے میں سیکھ جاتا، کوئی تو 1 ہی گھنٹے میں تیرنا سیکھ جاتا. تیرنا ایسی چیز ہے کہ جو پریکٹیکلی کے ذریعے پریکٹیکلی سکھایا جا سکتا، تھیوری کے ذریعے نہیں سکھایا جاتا. کتنی بھی کتابیں لکھ دو آپ، اتنی جاڑی لکھ دو، اس کو آئے گا نہیں تیرنا. پریکٹیکل میں آ جاتا. پھر ایسا آتا تیرنا کہ وہ زندگی بھر تیرنا نہیں بھولے گا. کہ اگر بچپن میں تیرنا سیکھا اس نے 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں، جس بھی عمر میں 100 سال کا ہو گیا، اس کو پھینک دو آپ پانی میں، برابر تیریں گا، برابر ہاتھ چلیں گے اس کے. ایسا سائیکل چلانا، اسکوٹر چلانا، سائیکل چلانا میں ایک بار سیکھ جاؤ، زندگی بھر مت چلاؤ. اور سائیکل چلانا بھی تھیوری سے نہیں سیکھے جاتا. تو زندگی کے کچھ چند ایک معاملات ایسے ہوتے جو تھیوری نہیں ہوتی، پریکٹیکل ٹو پریکٹیکل ہوتی ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم کو پریکٹیکل ٹو پریکٹیکل آئی نبیوں کے ذریعے سے. آدم علیہ السلام دنیا میں ایک انسان آئے. قرآن میں کہ ہر چیز اللہ نے جوڑے میں پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو بنایا تو جوڑے میں بنایا، وہاں پر ساتھ میں ہوا کو بھی بنایا. قرآن کی آیت موجود ہے. ہر جاندار بنایا اللہ نے تو جوڑے میں بنایا، ہر جاندار کو. کیوں بنایا؟ تاکہ اس کا اتپادن ہو. اتپادن جو وہاں نہیں کیا، اس کی افزائش نسل دنیا میں آ کے. تو جب ہم قرآن کی آیت کو گہرائی سے سمجھیں گے، اس پر غور و تدبر کریں گے، تو ہم کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. کہاں گڑبڑ ہوئی وہ سمجھ میں آئیں گی. حدیث جو ہے تو بالکل حدیث سے انکار نہیں کرنا، منکر حدیث بننے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن حدیث کو آنکھ موچ کے اگر آپ حدیث پڑھ لیں گے اور بس اس پر چلنا شروع کر دیں گے تو ان کی تقلید ہو جائے گی. قرآن کی آیت پر بھی غور کرنا چاہیے. اگر کسی نے کہا کہ یار فلاں حدیث تو قرآن کی آیت سے ٹکراتی، تو سوچنا اس کے بارے میں کہ آیت ٹکراتی تو نہیں، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، مستند حدیث ہے، فلاں نے اتنی بڑی اجتماعیت اس کے مطابق چلتی ہے، فلاں نے معتبر عالم صاحب نے کہا، مفتی صاحب نے کہا. کوئی ضرورت نہیں. علماء حق بھی موجود ہے، علماء سو بھی موجود ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ جو خاص و خاص کے سمجھ میں نہیں آتا. اور ایک جو حمال رہتا، پنچر بنانے والا، اس کے خیال میں آ جاتا. واقعات موجود ہے دنیاوی جس سے بات سمجھ میں آتی. اور وہی اللہ نے کلک کیا، قرآن میں بتایا کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اہل عقل نصیحت حاصل کرے. تو ہماری عقل کو بھی دخل ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، عقل سے قرآن کی آیتوں کو سمجھیں. لیکن عقل ہر جگہ تم عقل کو ایسا استعمال کریں بس یہاں عقل ہی دوڑاؤں گا میں، کہ کسی کو نہ کسی نے بنایا تو اللہ کو نعوذ باللہ کس نے بنایا. عقل، ارے یہ بھی خیال رکھیں ہم کہ ہماری عقل محدود ہے، لمیٹیڈ ہے، اور اللہ کی ساری صفات لامحدود. تو ایک محدود عقل والا اللہ کی صفات کے آگے سوچنے کی سمجھنا، ہماری محدود ہے عقل. تو وہ محدودیت میں رہے، اپنی اوقات میں رہ کے ہم سوچیں عقل کے گھوڑے دوڑائیں. تو عقل کو منع نہیں کیا اللہ نے. عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، لیکن اس کی لمیٹیشن ہے. ضرورت سے زیادہ دوڑانے کی ضرورت نہیں اس کو. لیکن آیتوں کو عقل کے دائرے میں اگر آپ سمجھیں گے تو سمجھ میں آئیں گی. جیسا جنرل چیز کوئی بتاتا، وہ واقعہ صحیح ہے غلط ہے یہ نہیں معلوم،
کہ گاڑی جاتی ہے، ٹرک لے کے کوئی جاتا، اس کا وہ جاتے ڈرائیور ہے، کنڈکٹر بھی، وہ ٹرک کا ایک جو رہتا اس کا ویل، ایک ٹرک کا چکر نکل جاتا یا نکلنے والا تھا، جو نکالتے وہ اس کا نٹ گر جاتے سب نٹ، ارے یہ تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا، اب کیا کرنا، وہاں سے میکینیکل بہت دور رہتا، میکینیکل کو کیسا بلائیں گے، کیا کریں گے، گاڑی میں ایسا مال رہتا کہ اگر وہ وقت پہ نہیں پہنچا، سنترا وغیرہ بھرا ہوا وہ تو سڑ جائیں گا۔ اب وہ دیکھتے پریشان ہو جاتے، کیسا کروں کیا کروں، جو دیکھتے ادھر جھانکتے تو ایک پاگل خانہ سامنے، وہاں سے سب پاگل جھانکتے، وہ کیسی کیسی حرکتیں کرتے، سارا کہاں پھنس گئے، کس سے پوچھنا، کس کو بولنا، یہاں آئے تو ایک پاگل خانہ، پاگلوں کی بھرتی یہاں پر، یہاں کیا ہم کو کوئی بتائیں گا، ان کو پوچھ رہے ہیں ہم کہ بھائی یہاں سے میکینیکل کتنی دیر ہوتے ہیں ہاں کر کے، تو وہ پریشان ہو جاتے۔ اب دونوں آپس میں کرتے بات چیت، کیسا کیا کرنا، اس کے پورے نٹ گر گئے، تو پاگل وہاں سے آواز دیتا، اے سن سن کیا کر رہا ہے، وہ نکل گیا نا، ہاں تو میکینیکل کا کو ڈھونڈتا بولے اس میں، دیکھیے عقل کب کس سے اللہ کس سے کیسا کام لے لے، وہ واقعہ کہاں تک کہ درست ہے یا لطیفہ ہے جو بھی نہیں، لیکن عقل کے دائرے میں، کہاں میکینیکل دور ہے یہاں سے، میکینیکل تو بہت دور ہے یہاں سے، ابھی تھوڑی ملے گا تیرے کو، وہ پریشان 2 گھنٹے سے پریشان کہ کیا ہی کرنا، یہ چاک جو ہے اس کا چاک کیسے لگائیں گے، اس کے بغیر تو ٹرک ہی نہیں چلے گا، 4 چاک میں سے ویل میں سے ایک ویل ٹرک کا نہیں ہے تو کیسا چلیں گا، اس کے سارے نٹ تو گر گئے۔ اب اتنا نہیں سمجھ رہے کہ اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا تو تمہارے کو دونوں کو کتنے بیوقوف ہے بولے تم، تو اس کو چپٹ رہے کیا ہے آپ کتنے بیوقوف ہے تم، بولے ارے وہ 3 جو ہے بولے تمہارے چاک جو ویلا لگے ہوئے اس میں کا ایک ایک نٹ نکالو نا، اس میں بولے اب وہ وہاں پر لگا دو ایک ایک نٹ، ارے ان کے ویسے ذہن میں آتا ہے کہ ایک ایک نٹ پر رہتے تو گاڑی تو 2 نٹ پر بھی چلتی، تو وہ ویل کو جو نٹ رہتے ہیں نا 4 5 5 لگے رہتے ہیں نا اس میں ایک ایک چاک کو، تو اس میں کا ایک ایک نٹ نکالے تو وہ 3 پر وہ آ گئے اور 3 نٹ اس میں ہو گئے، تو وہاں تک کے تو سفر طے ہو جائے گا ان کا، 20 کلومیٹر کیا 50 کلومیٹر تک کی گاڑی چل سکتی دھیرے دھیرے۔ تو ایک پاگل نے ان کو ایک ڈائریکشن دے دیا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پنکچر والا ایک حمال ہم کو صحیح بات سمجھا دیتا ہے، ہم اس کو کیا سمجھتا ہے، اس کو کیا سمجھتا ہے حمال ہے کر کے، اور یہی چیزیں ہو رہی آج جو حالت چل رہے، جو مدرسے سے فارغ نہیں ہے وہ اسلام کی ایسی ایسی باتیں سمجھا دے رہے لوگوں کو، اور لوگوں کے سمجھ میں آ رہی، کیوں کہ وہ زمین سے جڑ کے کام کرتے، اور وہ جو ہے تو ایک عالم صاحب کی اولاد، ایک مفتی صاحب کی اولاد، وہ کبھی زمین سے جڑے ہی نہیں، اور اس کو بٹھا دیے کرسی پر، بول رہا بس، قرآن کا مطالعہ بھی نہیں اس کا برابر جیسا ہونا چاہیے۔ یہ آیتوں پر غور و تدبر کرتا، کیونکہ وہ تو بزرگوں کی پیروی کرتے آیا، دادا جس پر چلتے تھے اس کا باپ اس پر چلا، پوسٹ مل گئی اس کا باپ جس پر چلتے آئے، تو قرآن میں وہ بھی کہا کہ کیا تم تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے، وہ غلطی پر ہے تب بھی، بزرگوں کی پیروی کا منع نہیں کیا اللہ نے، لیکن وہ غلطی پر ہے تب بھی کرو گے، مطلب آیا تھا، تو ان کی غلطی کب پتہ چلے گی ہم کو، بزرگوں سے چلا آ رہا ہے ہم بھی ویسا کریں گے تو پھر غلطی کہاں دکھے گی، جب ہم قرآن کی آیت پڑھیں گے اس پر غور و تدبر کریں گے تو غلطی دکھیں گی بزرگوں کی، اگر حدیث میں بھی کوئی غلطی رہی تو دکھیں گی، کیونکہ حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200-250 سال بعد لکھے گئی، اب جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی تو ہم کو سوچنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 بات بول ہی نہیں سکتے، کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حدیث جو بتائی جا رہی اور ایک قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 بات بول سکتے، کیونکہ قرآن میں جو بات بولی گئی وہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بولے کہ نہیں بولے، وہ اللہ کی بات تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بولے لوگوں تک، کہ لکھا بھی دی جو قرآن کی شکل میں آیت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک حدیث آئی جس میں قال رسول اللہ آتا، وہ حدیث قرآن کی وہ آیت سے ٹکراتی ہے، ایک نہیں 2 آیت سے ٹکراتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ 2 بات بول سکتے کیا، یا قرآن کی آیت میں خیانت کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ ہی چلے گا کہ بعد والوں نے اس میں گڑبڑ کی، تو یہ پتہ چلے کہ بخاری صاحب نے گڑبڑ کی کہ اس کا مطلب، ہم کو لگتا نہیں، وہ تو بہت معتبر شخصیت تھی، ان کے نام پر کسی نے گھڑ دیا، وہ گھسڑ دیا اس میں، جب قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی، جانچنے والا اللہ موجود ہے، نہیں مانیں گے اس حدیث کو، پرٹیکولر اس حدیث کو، لیکن وہ حدیث ٹکرائی یا اس ٹائپ کے 2-3 حدیثیں ٹکرا کی تو باقی حدیثوں کا انکار کر دیں گے کہ ہماری بھئی یہ ٹکرائی، تو پھر ہم باقی حدیث کو بھی نہیں مانتے، اب کوئی حدیث نہیں مانے جائیں گے، جیسا منکر حدیث، ایسا ہوتا ہے کیا، اگر کسی نے ہم سے بےمانی کر لیا کہ بھائی ہمارے پیسے ڈبا لیا، تو ہم کسی کو قرض دینا چھوڑ دیں گے،
ارے نہیں بھائی بےمانی کر لیے میرے، میں نے تو ایسا کیا، بولے کرتے بہت سے لوگ کہ بھائی نیکی کر، نیکی کو دو دھکے ہے، میں نے اس کو دیا پیسے ڈبایا، اس نے پیسے ڈبایا، تو ابو نے تو قرض دینے چھوڑ دیے. ایسا ہوا کہ بھائی ایسی تو یعنی حد درجے کی بیوقوفی ہو جائے گی. اس نے ڈبایا، قرض دینا ہم چالو رکھیں گے، چوکن نہ رہیں گے، ہم پوچھیں گے بھائی کسی کو دینے کے پہلے جس کے اس سے تعلقات ہے کہ بھائی یہ واپس دے گا کہ نہیں دے گا. اس نے کہا نہیں یار دیتا نہیں ہے، تو ہم اس کو قرض تھوڑا دیں گے، جتنی اپنی طاقت ہے اتنا دیں گے یا نہیں دیں گے، جو بھی آپ فیصلہ کریں گے کتنا دینا. تو یہ ہے اندھی تقلید کی منعی، بزرگوں کی پیروی کی منعی ہے اگر وہ غلطی پر ہے تو. ان چیزوں کو ایک عام ایمان والے کو سمجھنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام ایمان والا اللہ کے قاعدے کے حساب سے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. بہت پریشان ہو گیا وہ دنیا کی حالت کو دیکھیے، وہ چاہتا کہ میں زندگی بسر کروں اللہ کے قاعدے کے مطابق. لیکن جو لوگ وہ قاعدہ لے کے بیٹھے ہیں، ان کے پاس ڈائز موجود ہے، مسجدوں کے ممبر موجود ہے، وہیں سے فلو غلط ہو رہا. ٹوٹل نہیں کہوں گا میں، لیکن زیادہ تر فلو غلط ہو رہا، وہاں سے فلو غلط ہو رہا. اور قرآن میں آیا تھا اگر تم نہیں کام کرو گے اللہ کے دین کا تو میں کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دوں گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. اور ایسی ہو رہا ہے، لوگ ایمان لا رہے ہیں، ایمان لانے کے بعد میں یہ دیکھنے میں آیا کہ کون سے مدرسے میں انٹری لیتا، وہ کچھ بھی نہیں، ایمان لاتا اور جنگجو پیمانے پر دعوت دیتا اور ایسی سی بات پیش کرتا. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز تو عالم صاحب نے بھی نہیں بتائی، جو چیز بتاتا ہو نو مسلم ابھی ایمان لایا، دیکھنا پڑتا کیسا اس کا، کیونکہ زمین سے جڑا ہوا رہتا وہ، اس کے دل میں تڑپ ہوتی. یہ ساری چیزیں ہیں نا. ہم کو ایسا ہے کہ ہم بولنا چاہیے پیدائشی مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہو گئے تو ہم سمجھتے کہ بس ہم کو سب کچھ معلوم ہے. اصل میں جاہل اس کو یہ رہتا، اس کو بولے جاتا کہ جو سمجھتا اپنے دل میں کہ میرے کو سب کچھ معلوم ہے اور اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو جاہل کے، اس کا نام تو عمرو تھا، جاہل کا خطاب کیوں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارے اس کی عربی تو بہت اچھی تھی، ابو جہل کی عربی بہت اچھی تھی، اس کا اللہ پر بھی ایمان تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہل کیوں کہا؟ تو کسی کی عربی ہونا بہت اچھی ہونا، کوئی عربستان کا ہونا کہ عرب ممالک کا ہے، سعودی عرب کا ہے، کسی کی میموری اچھی ہونا، بہت فاسٹ میموری ہے، یا کسی کو لاکھوں اور ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، یا کسی کا اپنے کسی عالم کی اولاد ہونا، کسی مفتی کی اولاد ہونا، وہ معنی نہیں رکھتا، وہ معنی نہیں رکھتا. معنی وہ رکھتا کہ کون قرآن کی آیات پر کتنا غور و تدبر کرتا اور غور و تدبر کے بعد میں کس نتیجے کو پہنچتا، آیت کی اسپرٹ کو کتنا سمجھتا. کہ بس سراسری ہو کے چلے جاتا کہ بس کسی نے بتا دیا ویسا، جیسا قرآن کی آیت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے ان کو بندر بنا دیا، ان کو سور بنا دیا. تو لوگ یہ سمجھتے کہ ایسا بتایا جاتا ہم کو، علماء کی اکثریت کہہ رہے وہ بندر بن گئی تھی قوم، اللہ کے قاعدے کے مطابق چلے نہیں تو اللہ نے بندر بنا دیا، سبت کا قانون توڑا تو ان کو سور بنا دیا، خنزیر بنا دیا. ارے ویسا نہیں ہے میرے بھائی، اس آیت کی گہرائی کو سمجھنا. علماء حضرات نے اکثریت وہ کہتی وہ نہیں ہے، وہ تو اگر کسی کو بندر بنا دیا، اللہ کے قاعدے کے مطابق نہیں چلا، یا سور بنا دیا، وہاں جب پیدا ہوں گا تو کوئی بندر جانوروں کو دوزخ کی جنت تھوڑی ہے، وہ تو بولیں گا بچ گیا میں، میرا کام جم گیا، اچھا وہ بندر بن گیا میں، اچھا وہ سور بن گیا میں، کام جم گیا. اب سور کو اللہ ڈالے گا کیا؟ جانور کے لیے دوزخ جنت تھوڑی ہے، صرف جنرلسٹ کے لیے بات ہی ختم ہو گئی، تو اس کا تو جم گیا. جیسا کوئی بولتا ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، تو وہاں کے مر کے مٹی ہو جائیں گے، یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا؟ تو سور نہیں بنے تھے، سور کی صفت آ گئی تھی ان میں. اس آیت کو ایسا لیں گے بندر کی صفت آ گئی تھی. سور کی صفت یہ ہوتی کہ اس کے سامنے کاجو کشمش ڈال دو، آپ کتنا بھی اچھا فروٹ ڈرائی فروٹ ڈال دو وہ نہیں کھائیں گا، اور ایک طرف میلا ڈالا تو میلے پہ منہ مارے گا، بڑے انٹرسٹ سے میلے پہ منہ مارے گا. وہ صفت آ جانا کسی میں. اور آپ کو ملے گا منظر عام پر، جو زمین سے جڑ کے آپ کام کرتے ہوں گے نا، تو گھر کی بیوی خوبصورت شریف اللہ شریف، اس کو چھوڑتا
काली पीली पकड़ता ऑफिस में, उस पर पैसे खर्चा करने को तैयार, अपनी बीवी के लिए कभी ड्रेस नहीं लाएंगा, उसके लिए लाचा लाता। हमारा दिमाग काम नहीं करता। मैं तो मेरे सामने होते तो मुझे कैसा करना है, इसका दिमाग काम नहीं करता कि इतनी अच्छी शरीफ बीवी किसके पीछे पड़ा, पैसे लुटा रहे उसके पीछे। ये है सुअर की सिफत। हलाल को छोड़ता उसको हराम में बड़ा मजा आता। शराब पिएगा, कड़ू कड़ू लगती, सड़ा सड़ा मुंह करेगा, करके पिएगा, मगर पिएगा शराब। दवा पिएगा तो बोलता दवा कड़ू लगती, मैं नहीं पीता दवा खाना जाने को घबराएंगा, लेकिन शराब को कड़ा कड़ू मुंह करके पिएगा, लेकिन पिएगा। ये है सिफत, गलत चीज़ों में मज़ा आना, सुअर की सिफत। वो सुअर बना दिया, उसकी सिफत आ जाना। अरे बंदर बना दिया ने, बंदर की सिफत आना। बंदर की सिफत क्या होती? नकल करना। करीम सोल्ड कैप आपने सुने होंगे ना, मैं हमेशा कहता, वो टोपियाँ बेचने वाला रहता, दरख्त के नीचे आराम करता, वो पुटली रखता टोपियों की, सारे बंदर लेके भाग जाते, झाड़ पर चढ़ जाते। वो बोलता अरे भाई दे नरे मेरी टोपियाँ दे दो ना, तो बोलते दे दे नरे मेरी टोपियाँ। अरे मेरे को वहाँ जाना है ना, हफ्ते वाली बाजार है ना, मेरे को बाजार में, वैसे उस टाइप से एक कहानी है, उस तरह की नकल उतारते। क्योंकि बंदर की सिफत ये होती है नकल उतारना। आखिरी पर परेशान हो जाता वो कि ये तो दे नहीं रहा है। उनको बोलता तुम मेरे टोपी दे नहीं रहे, देंगे नहीं क्या? अरे तुम हमारी टोपी देंगे नहीं क्या, दे नहीं रहे क्या? गुस्सा आता उसको, बोलता सर में टोपी रहती उसकी, जैसे मेरे सर में टोपी, ले ये भी ले लो, ये भी ले लो, फेंकता जैसी टोपी नीचे ज़मीन पर के, लो ये भी ले लो, इसका क्या करूँ मैं, मेरी टोपी भी ले लो। तो फट करके वो रिएक्ट मारते, ले मेरी भी ले ले, पूरे बंदर टोपी फेंक देते, टोपियाँ समेटता जाता। यह है बंदर की सिफत, नकल करना। आप सल्लम कैसा चलते थे, आप सल्लम का लिबास कैसा था, आप सल्लम की दाढ़ी कैसी थी, और अमल से खाली। तो वहाँ अल्लाह ताला बस ये देखेंगे क्या आप सब? अरे लिबास जोग्राफी के हिसाब से है भाई, जोग्राफिया के हिसाब से लिबास है। दाढ़ी की क्या 3-4 गज गिनेगा कि वहाँ पर अल्लाह ताला किसकी एक मुश्त है, किसकी कम है? अरे अंबिया इकराम का की सुन्नत है, तरीका दाढ़ी रखते थे, दाढ़ी रखना चाहिए, ये एक चीज़ है। नहीं ये ड्रेस, अरे ये तो अब काफ़ी ये आया, लोगों ने कुरान पढ़े तो, वरना ये जो मेरा ड्रेस है ना, इसको बाकायदा कहते थे जंगजू पैमाने पर। अरे भाई ये तो यहूद व नसारा का ड्रेस है। फिर एक मुझसे कम दाढ़ी जो मेरी है, जो लोग कहते हैं अरे नहीं ये जो है ये दाढ़ी हराम और नाजायज़ है, इस तरह से बताया गया। उलमा हजरात ने बताया, कुछ लिखे बाकायदा, ये दाढ़ी हराम और नाजायज़ है करके, क्या हक बनता? ये सारी चीज़ें मिलेंगी जब कुरान पढ़ो तो होश ठिकाने आते हैं हमारे कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तुम अगर उसमें भी रहे, वो जो ड्रेस पहनते तो वो तो आप ससम का था नहीं, आप ससम को टोपी के साथ में सहाफ़ा भी बांधते थे। अगर सहाफ़ा भी बांध ले, आप ससम जिस ड्रेस में रहते थे वो ड्रेस भी अख्तियार कर ले, अगर हम में अगर तकब्बुर है कि नहीं मैं इस्लाम के हिसाब से हूँ, तो गई भैंस पानी में, पिट गया काम। तकब्बुर के लिए मना किया गया, तकब्बुर मत करो। अगर फ़ख्र करने का है तो इस पर करो कि भाई मैं ईमान वाला हूँ, अल्लाह ने बड़ी आजिज़ी इनके सारी के साथ में, अल्लाह की नेमत, अल्लाह ने हिदायत दी, अता किया। तो उस चीज़ों को समझें हम। हदीस की इम्पोर्टेंट बताने में कुरान से राह फरार इख्तियार ना करें हम। कुरान मेन है हमारा, बेसिक, उसके बाद में हदीस है। हम कुरान से हदीस को समझेंगे, ना कि हदीस से कुरान को। मैं हमेशा कहता, ऑफिसर जो हमको लेटर देता, कि ऑफिसर ने एक ड्राफ्ट करा लेटर, अपने हाथ से लिखा, ड्राफ्ट किया, और वो किसी क्लर्क को बुलाता, अपने बाबू को, कि भाई इसको टाइप करो। वो टाइप करके लाता ऑफिसर के पास में। ऑफिसर दूसरे क्लर्क को बुलाता, बाबू को, कि इसने जो टाइप करा तो आप कंपेयर करो, कंपेयर एंड इसको चेक करो इसने बराबर टाइप किया नहीं क्या। अब वो चेक करता तो साहब का लेटर टाचनी में लगा रहता, जो टाइप करा मैंने वो लेटर भी रहता उसमें। साहब ने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन उसकी ड्राफ्टिंग में, इसने अगर कंस्ट्रक्शन टाइप करा तो वो साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को रॉन्ग नहीं मारता रेडिंग से, इसको मारता, इसने जो गलत टाइप करा उसको। तो साहब के लेटर से टाइप करा हुआ, हालांकि साहब का लेटर घसीटी में रहता, मैंने स्क्रिप्ट में स्पेलिंग समझ में नहीं आती, लेकिन जो टाइप करता इतना खुशखत रहता है, टाइप करा हुआ रहता ना ठलक अक्षर में, कंप्यूटर से टाइप करता, लेकिन उसको रॉन्ग मारता हूँ। उसके लेटर से ये कंपेयर होऊंगा, ना कि वो कंपेयर होऊंगा।
تو ایسا حدیث جو ہے نا، تو قرآن بیس ہے، قرآن کی آیت سے حدیث کمپیئر ہوں گی، حدیث میں کریکشن ہوگا کہ یہ گڑبڑ والی حدیث ہے، نعوذ باللہ قرآن تھوڑی کم وہ ہوگا، قرآن چیک ہو، قرآن اپنی جگہ فکس ہے. وہ آفیسر کے لیٹر کو جیسا وہ اس کے لیکھن کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. کون؟ کلرک جس نے ٹائپ کرا اس کا غلط ہو سکتا، لیکن آفیسر کا لکھا غلط ہوتا کیا؟ آفیسر کا آفیسر، صاحبوں کا صاحب، حاکموں کا حاکم اللہ، جس نے خود ذمہ داری لی کہ قرآن کی حفاظت ہم خود کریں گے، اس کو نہیں کر کے آپ امپورٹنٹ حدیث کو دے دیتے کہ حدیث میں ہے نا. کئی حدیثیں ملیں گی یا چند ایک ملیں گی جو قرآن کی آیت سے سیدھی ٹکراتی. مثال کے طور پہ اللہ جب ہم فرشتے روح قبض کرتے، باقاعدہ اس میں آیت موجود ہے قرآن میں، میرے درس بھی موجود ہے کہ نیک رہتا تو فرشتہ سلام کر کے روح نکالتا اس کی، بد رہتا تو جھنجھوڑ کے نکالتا، آپ کو بھی معلوم ہے. جب روح نکالتا تو کیا ہوا میں پھینک دیتا؟ کیا نیک کی جاتی علیین میں، اب بد رہتا اس کی روح سجین میں جاتی. علیین اوپر آسمان پر، سجین زمین کی تہہ میں. ایک اور دوسری آیت بھی ملتی کہ جو بد لوگ رہیں گے گنہگار، جن کی جھنجھوڑ کی روح فرشتہ نکالے گا، اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. مطلب کہاں جائیں گی؟ نیچے زمین کی تہہ میں، آسمان کا دروازہ نہیں کھولیں گا وہ روح کو، کیونکہ نیک روح کی علیین میں جاتی. اب وہ روح کب جسم جوڑ کب ملیں گے؟ قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے، 2-3 جگہ موجود ہے، جس کو شیطان ابلیس نے بھی قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ جب جسم اور روح کے جوڑ تو ملائیں گا اس وقت تک کہ میرے کو انسان کو، ہر انسان کو بہکانے کی مہلت دے میرے کو. اور اللہ نے اس کو مہلت دی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا. غلط راستے پہ کیوں بہکائے گا؟ قرآن اپنے شیطان ابلیس سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکائے گا. تو بہکایا اس نے سیدھے راستے پر. جسم و روح کے جوڑ کب ملیں گے؟ دوسرے سر میں، ایک پہلا سر قیامت آئی سب مر گئے. باقاعدہ یہ قرآن میں آیتوں کے ساتھ میں ہے، ایک قیامت کی ساتھ گھڑی کہ بس پہاڑ اڑ رہا ہے، یہ اڑ رہا ہے، پھر بعد میں سر ہوا دھماکہ ایک بڑا ٹوٹل جیسا. ابھی آگے قیامت اچانک آئیں گی، یہاں ایسا نہیں، ابھی بھی آ سکتی، لیکن نہیں، ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ السلام آئیں گے اس کے بعد میں آئیں گی، جب تک کہ قیامت سے ڈرنے کا کلاس ہی نہیں. قرآن کہتا اچانک آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے یہ قیامت کب آئیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت ہے اس کل میں مجھے نہیں، قیامت آنا قریب ہے، اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی، آیت ہے. لیکن ہمارا عقیدہ کیا بنا جی؟ عیسیٰ السلام آئیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی. ارے اللہ قیامت سے ڈراتا، پہلی قیامت ہماری انڈیویجول موت ہے، دوسری قیامت ٹوٹل ابھی بھی آ سکتی. دیکھیے کیسا حدیثوں کے مادھیم سے، حدیثوں کے ذریعے سے قرآن کی آیتوں کی کیسی تحریف کر دی گئی. اس پر غور کرنا آپ نے، اس پر میرے درس موجود ہے باقاعدہ. تو شیطان ابلیس نے کیا کہا؟ شیطان نے اس چیز پر ایگری ہوا کہ اللہ جب تک کہ مہلت دے میرے کو، جب جسم و روح کے جوڑ تو ملائیں گا، تو جسم و روح کے جوڑ دوسرے سر میں ملیں گے، پہلے سر میں سب مر گئے، کتنے عرصے کیا رہ رہے وہ نہیں بتایا گیا. لیکن جب سر پھکے جائیں گا دوسرے تو سب ایک ساتھ اٹھیں گے، آدم السلام سے لے کے آپ السلام، ابراہیم السلام، سب ساری امت. تو ابھی اگر وہی قیامت ہوئی تو ہم جو مرے تو ہم بھی اٹھیں گے، پہلے والے بھی سب اٹھیں گے دوسرے سر میں. اس وقت تک کہ مہلت مانگا شیطان ابلیس نے. اب کیا ہوا؟ ہمارے پاس میں حدیث ہے بخاری کی، مسلم کی، جو بھی مستند حدیث میں سے ہے کہ جب مرتا کوئی انسان قبر میں دفن کرتے تو اس سے سوال کرتے فرشتے. ایک جماعت بتاتی یا 3-4 جماعتیں بتاتی کہ 3 سوال، ایک جماعت بتاتی ہے اہل حدیث والے کے 4 سوال ہوں گے، جو فرشتہ سوال کرے گا، یعنی ڈبل ایگزام. میں بولتا جب اس کی روح نکال دیا سلام کر کے تو بات ہی ختم ہو گئی وہاں پر، یا پھر جھنجھوڑ کے روح نکالا وہاں جمع ہو گئی. اب وہ جسم اور روح کے جوڑ ملیں گے کیسا؟ سوال ہی کیسا کر رہا ہے فرشتہ جو حدیث میں موجود ہے؟ جسم اور روح کے جوڑ تو دوسرے سر میں ملیں گے. ملا دیے 40 قدم جانے کے بعد میں، اور وہاں ڈبل ایگزام ہو رہا. اب اس نے جواب صحیح دے دیا تو پاس، نہیں دیا تو فیل. کیا جڑتا کیا معاملہ؟ قرآن سے ٹکراتی وہ حدیث. اب اگر ہمارے ایسا بولے ایسا، ارے نہیں یہ تو مستند حدیث ہے، تو بخاری کی حدیث ہے، تو مسلم ہے. ارے کیا کروں، مسلم حدیث ہے تو مسلم کی حدیث ہے تو ارے بخاری صاحب نے کوئی غلط لکھ دیے ہوں گے. میں کہاں کہہ رہا کہ امام بخاری صاحب نے لکھے، بعد والوں نے گڑبڑ کر دی ہوں گے نا. جب ہم کو دکھ رہا جانچنے والا اعلیٰ قرآن
فرقان ہے اس سے ٹکرا رہی ہے وہ حدیث اور ہم اس پر ایمان رکھ رہے تو کیسا ہوگا یار؟ یہ سوچ کے یہ دیکھ کے تو وہ جو دوسرے تھے منکر حدیث ان کو موقع مل گیا کہ نہیں حدیثوں میں گڑبڑ ہے، تو انہوں نے ایسا کیے حرکت کہ پوری حدیثوں کو انکار کر دیے. یعنی کسی نے ہمارے سے بےمانی کر لیا پیسے بھی تو ہم کسی کو بھی مطلب ادھار نہیں دیں گے، کسی کو قرض حسنہ نہیں دیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی بات ہے کیا؟ شیطان اپنے الگ الگ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بہکا رہے ہم کو کہ قرآن سے کیسا ہٹانا، جبکہ قرآن کی کئی باتیں اس نے تسلیم کرا، دوسرے سر کی تسلیم کرا سے کئی چیزیں. پھر یہ بھی کہ شیطان کا خود اللہ سے یہ ہے کہ اللہ میں وہاں ہاتھ اٹھا لے گا نا کہ میں نے اسے جنت کا وعدہ نہیں کیا تھا. تو بتائیے کوئی بھی عالم یا آپ بتائیے کیا شیطان نے جنت میں ڈالنے کا وعدہ کیا کہ جنت دوں گا؟ شیطان کسی جنت میں ڈالنے کا وعدہ نہیں کرتا. بس اس شیطان دنیائی فائدے کی طرف اکساتا ہم کو، جو دکھتا نا دنیائی فائدہ، ارے اس کے پیسے لے لو اپنا فلانا کام نکل جائے گا. پیسے گننے کو دیا اپنے کو تو 10,000 نہیں دیتا کبھی ادھار، آج اپنے کو 10 لاکھ دیا تو ادھار نہیں دیتا، 1 لاکھ مار لو اس میں سے انٹھی، دنیا کے فائدے کو. اور شیطان کیا ہے؟ ہمارے نفس کے ساتھ میں ہے جڑا ہوا. وہ جو قرآن کی آیت ہے حمزات جن ہر کسی کے ساتھ میں ہے. قرآن کی آیت ہے موجود، صحابہ کو کہہ رہا ہے آپ سے جب وہ آیت آئی کہ ہر کسی کے ساتھ میں ایک جن ہے حمزات، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ دیکھیے حدیثوں کو ایسا سمجھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی. تو پھر آپ کا کیسا؟ وہ جن جو بہکاتا تو میں نے اپنا میرے حمزات کو مسلم بنا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تو اسی طریقہ پہ ہم چلیں گے. تو کیا ہمارے ساتھ میں جو حمزات ہے جو جن ہے جب کا وہ ہمارے ساتھ میں، ہر انسان کے ساتھ میں، ایمان والے کے بھی ساتھ، تو وہ پہلے دنیا فائدے کو بتاتا، تو کیا ہم اس کو مسلم بھی بنا سکتے ہیں؟ ہم بھی بنا سکتے کہ اس کی ہم نہ سنیں، ہماری اس کو سنائے کہ نہیں جیسی آیا پہلے تو سوچے گا ارے نہیں میں دنیا فائدہ نہیں سوچوں گا، میرے اللہ کا کیا احکام ہے اس میں. وہ جو ہمارے نفس میں گھسا ہے نا تو اس کو ہم ڈیمیج کریں اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ بس میرے جو حمزہ ساتھ میں ہے نا جو تو نے لگایا تو اس کو میں مسلم بناتے چلوں. ہر معاملات میں پوری کوشش کرتا ہوں، کہاں مارنا، کہاں اس کو انٹھی مار کے دینا. تو وہ تو انٹھی مارنے کی سوچتا، ہم کو تھوڑی انٹھی مارنی ہے، ہم تو حق بات پہ چلنے کی، اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرے. تو نفس کے ساتھ میں ہے، اکساتے رہتا ہوں. تو یہ چیزوں کو بھی ہم جب تک کہ سمجھیں گے نہیں اور ہم کسی عالم صاحب سے بن جائیں گے، کسی جماعت سے جڑ کر تو بس جماعت کے ہم وہ بن جائیں گے اس کے، تو پھر تو بہت خطرناک معاملہ ہو. جبکہ جڑنا چاہیے ہم نے قرآن سے. قرآن کے مطابق جو حدیث ہے اس کو ماننے سے کیا انکار ہے ہمارا؟ اگر کوئی یہ منکر حدیث یا کوئی یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا حدیث کو مانتا نہیں، تو خطرناک حرکت ہے اس کی. یہ بھی حدیث پریکٹیکل ہے. جیسا ہوتا ہے نا، میں ہمیشہ ان کو سمجھاتا منکر حدیث کے چکر میں جو آتے ہیں نا تو وہی چیز لاتے ہیں کہ یار آپ عقیل بھائی حدیث کو کٹ ہی کر دو نا، قرآن ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ میں بولتا بھائی سمجھ میں آتا ٹھیک ہے، لیکن کسی نے حدیث لایا یا کوئی حدیث ہے اس کے مطابق تو ہم کو بولنے میں، اس کی سننے میں، یا ہم کو بھی حدیث بولنے میں کیا ہم کو انکار ہونا چاہیے؟ ہر ایک چیز ہے کہ فلانی کوئی چیز آپ نے کام کیے اور کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ ارے یار آپ کتنا اچھے ایماندار ہے، آپ کے دادا تھے، آپ کے دادا کی یہ صفت تھی، آپ کے دادا بھی ایسی رویہ تھا ان کا، تو کتنا آپ بولیں گے اور میرے دادا اور کیا کیا کرتے تھے، بڑے انٹرسٹ سے پوچھیں گے میرے دادا اور کیا کرتے تھے، ایسے اچھا ہی ہے، ارے یار غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، وہی آپ نے، ارے ہو یار وہی چیز آئی میرے میں. تو اپنے دادا کی اچھی چیزیں سننا بڑا پیارا لگتا کہ ہمارے دادا نے ایسا کیا، ہمارے دادا بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، تو اچھا لگتا میرے دادا کرتے تھے، میرے والد صاحب میرے پردادا کرتے تھے، بہت اچھا لگتا. لیکن کسی نے یہ کہا کہ صحابہ ایسا کرتے تھے، اس طرح سے ایکٹیویٹیز تھی، نہیں ہم کو حدیث مت بولو، قرآن سے ہمارے سمجھ میں. ارے صحابہ یار آپ سے کے ساتھی اپنی جان لٹانے کو تیار کیا، لٹا دیے، مال لٹا دیے، جان لٹا دیے. ان کا کوئی واقعہ آتا تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہوتا منکر حدیثوں کے؟ کیوں تم اس پہ سوچتے کہ نہیں وہ مت بتاؤ؟ تمہارے دادا کے بارے میں تو بڑا مزہ آتا سننے میں، ان کے واقعہ سننے میں تم کو کیوں مزہ نہیں آتا؟ ترغیب کے لیے وہ بھی انسان تھے، قرآن کے مطابق ان کے جو فیصلے تھے وہ فیصلے سننے میں اور اس کے مطابق ہم کو فیصلہ کرنے میں کیا حرج ہے بھائی؟
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے تو یہ چیزیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کچھ نہیں پڑھنے دیا جاتا ہم کو، سمجھیے آپ، ہمارا ایمان قرآن پر ہے لیکن قرآن پڑھنے نہیں دیا جاتا، بس زیادہ سے زیادہ پڑھنے دیا جاتا تو مردے کو بخشاؤ، قرآن خوانی کرو، تلاوت کرو بس اس کی، یا اور زیادہ بڑھتے تو اپنے لڑکے کو حافظ بنا دو، قرآن اس کے بھی سمجھ میں نہیں آتا حافظ صاحب کے کیا ہے، اپن بولے آیت کا مطلب، تو بھائی میں تو حافظ ہوں نا، میرے کو میننگ نہیں معلوم اس کے۔ اب تلاوت کے معنی ہوتے مولانا مرحوم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بالکل کلیئر بتائے، علماء بھی اس میں متفق ہے، تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا یعنی ایز پر اللہ انسٹرکشن، اللہ کی ہدایت کے مطابق۔ ہدایت سمجھیے کیا ہے، ہم کسی آفس میں جاتے تو لکھا ہوتا وہاں پر ضروری ہدایت، ضروری ہدایت کا مطلب کیا کہ آفس میں کیسا جانا، صاحب سے ملا تو چٹھی دینا پہلے، پھر لکھنا وہ ہدایت، چپل کو باہر اتار دینا، صاحب کے چیمبر میں کچھ نوکیلی چیز نہیں لے جانا، بندوق یا کچھ اوزار وغیرہ نہیں لے جانا، یہ سب ضروری ہدایت رہتی۔ تو ہدایت یعنی انسٹرکشن، ہاؤ ٹو یوز، آپ آفس میں کیسا جائے، آپ زندگی کیسی گزارے، وہ ہدایت ہے اصل میں۔ قرآن ہدایت نامہ ہے، ہدایت انسٹرکشن ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، دین یعنی وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، ہر انسان کا اپنا ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ کے قاعدے کے حساب سے، اللہ کے احکامات، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ دین حق ہے۔ دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی جو گزارے گا تو وہ مسلم ہے۔ مسلم یعنی فرما بردار، کس کا فرما بردار؟ اپنے والد کا، اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں، کوئی حاکم ہے یہاں کا اس کا فرما بردار نہیں، اللہ کا فرما بردار۔ اب اللہ بتائیں گا کہ اس کے ماں باپ اگر کافر بھی ہے تو بھی ان کو افتق کے نہ کہے، تو بھی ان کی خدمت کرے، یہ ایک طریقہ۔ اللہ بتائیں گا کہ اس کا بازو میں اگر کوئی اس کا کافر بھائی بھی ہے، ایمان والا نہیں بھی ہے، تو اس کو بھوکا نہ رہنے دے۔ اللہ نے بتایا ایک بے گناہ انسان کا قتل، ایک 1% جو بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایمان والا یہ سب سوچیں گا، ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ قرآن کو جو میں نے بتایا کہ تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا، جیسا اللہ نے، تو جب ہم عربی میں پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے نہیں آیت کو، تو ہم کیا پیچھے پیچھے چلیں گے؟ ہم کو جو زبان بھی آتی ہے اس زبان میں ہم کو قرآن کو سمجھنا پڑے گا، تبھی ہم پیچھے پیچھے چلیں گے، پیچھے پیچھے یعنی قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ تو تلاوت کے معنی یہ ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا مطلب قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا، نہ کہ یہ نہیں کہ بس رٹ لینا اس کو اور طوطے کے جیسا بس پڑھ رہا ہے اس کا ثواب مل رہا، ہم کو کچھ نہیں ملنے والا، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ نہیں ملے گا، آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا اس سے۔ میں ہمیشہ کہتا ایک لیٹر ہے، اگر ہمارا بیٹا ہے امریکہ میں ہے اور اس نے لیٹر بھیجا تو روز لیٹر آیا انگلش میں، ہم کوئی دوست کو بلاتے، کوئی رشتہ دار کو، روز پڑھ رہا وہ لیٹر، ایسے سے ایسا انگلش کا پڑھ دیتا پورا، ویسا کیسا انگلش ڈرافٹنگ، ہم دیکھتے ہیں میرے لڑکے کا لیٹر ہے، کتنی اچھی انگلش ہے، ہاں آپ کے لڑکے کی بہت اچھی انگلش ہے، اب پڑھ دیا اس نے، بڑا خوش، اس کو ہم دے چاٹتے چومتے اس کو لیٹر کو، میرے بچے کا لیٹر ہے، کتنی اچھی انگلش ہے، امریکہ کی جیسی انگلش، امریکہ بہت اچھا انگلش فاسٹ ہوگی اس کی، پڑھے اس کو چومے چاٹے لیٹر کو بیٹے کی محبت میں، اور اس کو زعفران میں کرے، اس پر وہ لگائے عطر لگا کے، اچھا مخمل کے کپڑے میں لپٹ کے رکھے اس کو محفوظ، اور روز 2-4 دن کے آڑے پڑھ رہا ہے کہ بڑی سکون مل رہا ہے اس کو، پڑھ رہا ہے وہ، پڑھ کے سنا رہا۔ اب پھر ایسا ہوا ہماری عادت بن گئی، ہم پڑھ رہے وہ، پھر وہ کہیں گاؤں چلے گیا یا وہ مر گیا، جو بھی چلے گیا، اب ہم پریشان ہو گئے کہ وہ لیٹر جو آ رہا ہے وہ کیسا پڑھنا، یا اس کے بعد میں بھی 1-2 لیٹر اس ٹائپ کا ہے جو کیسا پڑھانا۔ تو کسی کو بولے شخص کو کہ بھائی آپ کو انگلش آتی ہے، وہ فلانے بھائی تھے چلے گئے، تو آپ پڑھ کے بتائیے نا میرے بچے کا انگلش میں لیٹر، اس نے پڑھا تو ہم لیے ہاتھ میں سے، ہاں آپ نے، اور اس کو چوم رہا چاٹ رہا ہے، اور اس نے لیے اس کو رکھنے لگا، اس نے بولا بھائی اس کا اندر کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں نہیں یہ پڑھیے نا، ہمیشہ پڑھتا تھا میں، بہت اچھا لکھتا میرا لڑکا۔ ارے بھائی اس میں انسٹرکشن کیا ہے؟ اس میں یہ ہدایت ہے، یہ انسٹرکشن ہے کہ آپ کے بچہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی بیوی کو فلانا ٹی بی ہے یا فلاں بیماری ہے، اور آپ کرائے کے مکان میں ہو، اس نے 25 لاکھ روپے بینک میں ڈالا، اب ماں کی بیماری کی دوا اس نے پوسٹ آفس میں بھیجا، 1 مہینے سے پڑی ہوئی ہے،
اس کے پہلے 3 لیٹر بھیجا اس نے، یہ چوتھا ریمائنڈر ہے کہ آپ نے لائے کہ نہیں پپا وہ؟ ارے وہ ہے کیا؟ تو پھر ہم کیا بولیں گے کہ وہ کتنا بدمعاش تھا، میرا رشتہ دار یا میرا دوست؟ انگلش آنے کے بعد میں اس نے بتایا نہیں کہ لیٹر میں کیا میرے لڑکے نے کہا، تو فوراً جائیں گے ہم وہ لائیں گے پوسٹ آفس سے بیوی کے لیے دوا لائیں گے، وہ جو 25 لاکھ ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے، ٹوٹے پھوٹے 25 لاکھ کا مکان لیں گے ہم، اس میں رہیں گے، تو اس کو ہم اچھا سمجھیں گے یا بدمعاش سمجھیں گے؟ خیانت کیا نا اس نے ہمارے ساتھ میں. تو یہ ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ میں خیانت، کہ جن کو قرآن آتا ہے نا عربی متن تک کے محدود، بس مردوں کو بخشا دو، عربی پڑھ لو. اگر ہم کسی کو بولو چلو نا بھائی درس قرآن میں، تو باقاعدہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں روز صبح 3 رکوع پڑھتا نا، عربی میں زور زور سے پڑھتا، آزو بازو سب سنتے، معلوم نہیں کیا پڑھتا، اس کا مطلب نہیں معلوم کیا ہے. اس میں لکھا رہتا ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو اف تک کے مت بولو. اور قرآن پڑھ رہا ہے وہ باپ نے بولا بیٹا میرے کو دوائی لا دینا، اور دکھ نہیں رہے گا تم کو قرآن پڑھتا میں؟ بیٹا میرے کو دکھ نہیں رہے گا قرآن پڑھ رہا میں، آپ کو دکھ نہیں رہے گا کہ میں نماز کو جانے والا ہوں، ابھی جماعت چلے جائیں گی نا. باپ کو دھمکا کے بولتا، اور وہ قرآن میں وہی آیت پڑھ رہا ہے وہ عربی میں، باپ کو اف تک کے مت بولو. کافر بھی باپ ہے تو بھی مت بولو، اور وہ ایمان والے باپ کو اس طرح سے بولتا. کیا سیکھا اس نے، کیا حاصل کرا قرآن سے؟ کچھ بھی نہیں، جم جائے گا کام. بس یہی حرکتیں ہو رہی. اور ہمارے ایسا کوئی شخص سمجھائے کہ نہیں نا بھائی اس کی آیت کا یہ مطلب ہے نا، ارے نہیں تم عالم ہے کیا؟ کون سے مدرسے سے فارغ ہے تم؟ فلاں عالم صاحب تو ہم کو روز فلاں آئٹم بتاتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے کے بعد میں اس پر سمجھنے، اس کو سمجھنے، غور و تدبر کرنے، غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور عمل اللہ ایسا کروا دے، قرآن کو ایسا سمجھا دے جیسا اللہ سمجھانا چاہتا ہے ویسا سمجھا دے، اس پر عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں موت تک جمے رہنے اس پر. اور وہ جو آیتیں ہم سمجھے وہ لوگوں تک کے، پوری انسانیت تک کے پہنچانے، کیونکہ قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے. قرآن کا سبجیکٹ صرف مسلمان نہیں ہے، قرآن کا سبجیکٹ مضمون وشے انسان ہے. یہ انسانوں کی کتاب ہے. ہم کو حق نہیں بنتا کہ کوئی غیر ہمارا انسان، ہمارا بھائی برادر وطن یا کسی بھی ملک کا ہو، ہم سے مانگے قرآن، ہم بولے کہ نہیں آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو حق نہیں بنتا. دینا چاہیے اس کو، بتانا کہ یہ اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے. بس آپ نے نہا دھو کے دل کی پاکی کے ساتھ میں نہا دھو کے اس کو ہاتھ لگانا تو آپ کو کتاب فائدہ دیں گی، یہ بولنا اپنا کام ہے. اور یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ باقاعدہ ویسی احترام کر کے پڑھیں گا. پڑھنے اور لوگوں تک کے پہنچانے بات کو، اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.